Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. یہ خبر یہ آج کے دن تک ہے. اس کے بعد شام تک جو خبر آئے گی ہم اس کے سلسلے میں ہم اعلان کریں گے. کل سے تمام اہل صوبہ بہت پریشان ہیں اور تمام علماء کرام بھی برابر اس سلسلے میں مشورے میں لگے ہوئے ہیں. بہت ہی زیادہ فکر مند ہیں. جب سے حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن آئی کہ مسجدیں بند رہیں گی، صرف جو خادم حضرات ہیں وہ فقط پڑھیں گے، اور پھر رات کا وقت بھی بدل دیا گیا. بجائے 10 سے کرفیو 10 سے 5 تک، پھر اس کا وقت بدل کر 9 سے 6 تک کر دیا گیا. تو اس بنا پر بھی بہت پریشان. لہذا ہم نے اس سلسلے میں حضرات علماء کرام، امارت شریعہ کے ارکان اور جناب ضمیر احمد صاحب اور جناب نصیر احمد صاحب، ان سب کو یہاں جمع کیا گیا، دعوت دی گئی اور ایک میٹنگ ہوئی اور غور و خوض کیا گیا. تو ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ حکومت کے لیڈروں سے ملاقات کی جائے اور اس سلسلے میں ان سے درخواست کی جائے تاکہ اس میں ذرا سا وہ نرم پہلو آئے. چنانچہ ہم علماء کرام کے ساتھ اور جناب ضمیر صاحب اور جناب نصیر صاحب، ان حضرات کے ساتھ، اور حضرات علماء میں جناب مولانا مقصود عمران صاحب، جناب مزمل صاحب اور مولانا افتخار صاحب اور مولانا اور بھی کئی علماء تشریف لے آئے تھے. ہم سدرا میاں کے پاس گئے اور ان سے ہم نے یہ کہا، تو یہ رمضان کے مہینے میں یہ بہت مشکل ہے، سال گزشتہ بھی ہوا ایسے ہی، لیکن اس مرتبہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات کے بارے میں بھی ہم نے ان سے کہا. تو انہوں نے ان دوسروں سے بات کی اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کی جگہ ہے بند کر دی جائے. جتنے مذہب کے عبادت گاہیں ہیں ان سب کو کھلا رکھنا چاہیے، تو مسجدوں کو بھی کھلا رکھنا چاہیے. تو انہوں نے ہم کو اطمینان دلائی اور انہوں نے چیف سیکریٹری سے بھی بات کی. تو اطمینان دلانے کے بعد پھر وہاں سے ہم چیف سیکریٹری کے پاس گئے. ان سے بھی ہم نے یہی عرض کیا کہ جب تمام دکانیں کھلی ہیں اور شراب کی دکان کھلی ہے اور شادی محلوں میں 50 آدمیوں کی رعایت دی جا رہی ہے، اور تو ایسی صورت میں صرف عبادت گاہوں کو بند کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. تو ہم نے ان سے کہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم چیف منسٹر سے بات کر کے اس سلسلے میں اعلان کریں گے. اطمینان انہوں نے دلایا. جناب اشوک صاحب سے بھی بات کیا، سدرا میاں صاحب نے بھی بات کیا، ضمیر احمد صاحب نے بھی بات کیا. تو انہوں نے تو پوری طرح تسلی دی اور کہا کہ سی ایم سے بات کریں گے اور بات کر کے اس کے بعد ہم گائیڈ لائنز جاری کریں گے، آپ اطمینان رکھیے. تو اس لیے ہم بہت ہی مطمئن ہو کر آئے ہیں. میں تمام شہر والوں سے، بنگلور شہر والوں سے بھی اور پورے اہل صوبہ کرناٹک سے یہ اطلاع دیتا ہوں اور خبر دیتا ہوں کہ
کہ آپ اطمینان رکھیں، لیکن یہ خبر یہ آج کے دن تک ہے، اس کے بعد شام تک جو خبر آئے گی ہم اس کے سلسلے میں ہم اعلان کریں گے۔ مسجدوں میں آپ نماز پڑھیے، عصر، مغرب، عشاء اور تراویح بھی پڑھیے۔ بہتر ہے کہ تراویح 9 بجے سے پہلے ختم کر دی جائے، تراویح 9 بجے سے پہلے ختم کر دی جائے، اور مسجدوں میں نماز برابر حسب معمول ہوتی رہے گی۔ اور پھر جتنے قوانین ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے کہ ڈسٹنس ہو، اور پھر ماسک لگایا جائے اور سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے، اس طرح تمام اپنی حفاظت کے اسباب ہیں اس کو اختیار کرتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھیں گے۔ آج حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی جانب سے حضرات علماء کرام اور ذمہ داران اور عمائدین اور سیاسی رہبران کو دعوت دی گئی آئے، کیونکہ کل اچانک حکومت کی طرف سے ایک عجیب و غریب گائیڈ لائن جاری ہو گیا۔ 10 بجے سے اور صبح کے 5 بجے تک جو رات کا نائٹ کرفیو تھا وہ بہت بہتر تھا، لیکن اچانک 9 سے 6 بجے تک کا ہو گیا، جس کی وجہ سے تراویح کا مسئلہ بہت بڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی میں کرونا کی دوسری لہر کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے جو قوانین پیش کی ہیں اس میں ایک قانون یہ بھی داخل کر دیا گیا کہ مساجد، مندر، چرچ، گردوار سب بند رہیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کا خاص تعلق رمضان المبارک میں مساجد سے ہوتا ہے، لیکن مندروں کو اور چرچوں کو، گردواروں کو ایسے ہی ان کو لیا گیا ہے، لیکن نشانہ تو صاف صاف مساجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال حالات جیسے ہی ریاست کرناٹک میں یہ قانون پھیلا، بہت پریشان ہو گئے، تو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے تمام علماء کرام کو، ذمہ داروں کو بلا کر مشورہ کیا، اور خاص طور پر سیاسی رہبران سے خصوصی ملاقات کر کے مسائل کو سامنے رکھے ہیں، اور انہوں نے سی ایم سے ملاقات کر کے اور قانون میں ترمیم کرنے کی بات کہی ہے۔ تب تک کے لیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ آج عشاء کی نماز تک جس طریقے سے مساجد میں عبادتیں جاری ہیں ویسے جاری رہے، لیکن بجائے 10 بجے رات عشاء کی نماز اور تراویح ختم ہونے کے 9 بجے آج ختم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی وہاں سے دوسرا قانون آنے کے بعد حضرت امیر شریعت کی طرف سے بات آ جائے گی۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔